ہمارے جرنیل صرف پھول لگاتے ہیں، پھول، اور وردی پہن کے اکڑ شکڑ دکھاتے ہیں، اور اکڑ شکڑ بھی ہمیں ہی دکھاتے ہیں، اپنوں کو ہی دکھاتے ہیں، اور کافروں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اربوں کھربوں روپیہ مسلمان ملکوں کا، مسلم ممالک کی افواج پہ خرچ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کتنے مار کے لڑے ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے۔ کسی مسلمان ملک کا بادشاہ اور کوئی جرنیل اسرائیل کے خلاف بولا؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی تو آپ بولیں۔ اور ہمارا کوئی سربراہ مملکت، ہمارا کوئی جرنیل، کوئی 4 پھولوں والا، کوئی 3 پھولوں والا، کوئی لیفٹیننٹ جنرل مصر کا، شام کا، اردن کا، عراق کا، انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، پاکستان کا، افغانستان کا، کوئی بولا؟ اللہ خطاب کن سے فرما رہا ہے؟ ان سے خطاب فرما رہا ہے، پوچھ رہا ہے تمہیں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تمہارا اسلحہ کب کام آئے گا؟ تمہاری ایٹمی پاور کب میدان عمل میں آئے گی؟ تمہارے میزائل کب چلیں گے؟ آج پورے پاکستان کے عوام احتجاج کر رہے ہیں، تاجر بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ کل بھی لاہور میں، فیصل آباد میں، شیخ پورہ میں تاجروں نے ہڑتال کی۔ آج لاہور میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں، لیکن یہ مظاہرے جب تک حکمران کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسرائیل تو ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے کہ ہم نے غزہ تباہ کر دیا، یہ مظاہرے کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج بزدلی ہے۔ آج ان کو مار رہے ہیں، کل ہمیں بھی ماریں گے، باری باری ایک ایک کو ماریں گے، اور ہم سب خاموش تماشائی بن کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ مشرف کہتا تھا جنگ افغانستان میں ہو رہی، ہمیں کیا؟ اور بقول شاعر وہ کہتا تھا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ توں۔ حضور نے فرمایا تم مسلمان، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی روس میں ہے، کوئی برطانیہ میں، کوئی امریکہ میں، یہ سب جسد واحد ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر مسلمان کو افغانستان میں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی درد ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے ایک دھمکی بھی اسرائیل کو دے دیتے نا، اللہ کی عزت کی قسم اسرائیل مسلمان ملکوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ غزہ کے لیے پاکستان کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، تو کل اپنا اپنا جواب سوچ لو، خدا کے حضور جواب تو دینا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی وردی کام نہیں آئے گی، یہ تمہارے پھول چھول تو یہاں روح نکلتے ہی اتر جائیں گے، وردیاں مرتے ہی اتار لی جائیں گی، 2 چادروں کا کفن، اور پھر آگے جا کے جو حساب لینے والے ہیں وہ سلوٹ مارنے والے بھی نہیں ہوں گے، وہ بڑی بڑی گرزیں لے کے کھڑے ہوں گے۔ منافق جو جہاد سے ڈرتا ہے، سنیں حضور نے فرمایا جو شخص نہ جہاد کرتا ہے، نہ شہادت کی تمنا کرتا ہے، نہ اس کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے موقع ملتا میں تیری راہ میں لڑتا، حضور نے فرمایا وہ منافق ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس قومیت کے خلاف جو آواز بلند کی تھی، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی،
یہ کہ میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، اور اگر کسی مسلمان کی طرف کسی نے میلی آنکھ دیکھا تو میں اپنے بھائی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آج پاکستان میں جتنے نوجوان سڑکوں پہ نکلے ہوئے، میرا ان کو سلام ہے، جن کے دلوں میں جذبہ جہاد کروٹیں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جو جوان رسول اللہ کے دین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے، جہاں 1,24,000 نبیوں کی کملی والے نے امامت فرمائی، جو نوجوان اس کی حفاظت کے لیے تیار ہے، میرا ان کو سلام ہے۔ یہ نوجوان اس وقت درکار ہیں، اسلام کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تمہیں جنرل عیاشی کے لیے نہیں بنایا، بڑی کوٹھیوں کے لیے، ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کے لیے جرنیل نہیں بنایا، تمہیں تو جرنیل بنایا تھا جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی تیاری کرو، قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ قوم جھوٹے وعدوں پہ، جھوٹی تقریروں پہ، ایسے بیکار بڑکوں پہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، عاصم منیر، میں کہتا ہوں آج اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کر، ساری قوم تیرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کیوں جی؟ لیکن اگر کرو کچھ نہ اور ہمارے سروں پہ مسلط ہو کے چاہو کہ قوم بھی ہم جھوٹ کا ساتھ دے، تو قوم جھوٹ کا ساتھ نہیں دے گی انشاءاللہ۔ خصوصی دعا کریں، جمعہ کا اجتماع ہے۔ یا اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما، مولا فلسطین میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور جرنیلوں کو غیرت عطا فرما، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کے خون ناحق جو گرایا گیا، اس خون کا صدقہ یا اللہ اسلام کا پرچم بلند فرما دے۔